یہ بیگانگی اتنی گہری ہے، یہ میرے پورے باطنی طور پر میں جو انسان ہوں اس کی ایک نئی تشکیل ہے۔ یہ وہ مشرق کو اور وہ روایت کو جو عرفانی روایت ہے ان کو مکمل طور سے ریپرزینٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، محمدین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج جناب حفیظ فیضی صاحب ہمارے مہمان ہیں حرف مراد میں۔ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالجز کے طور پر۔ تو حفیظ فیضی صاحب نے ایم فل فارسی میں کیا ہوا ہے۔ ان کا شاعری کا، ادب کا مطالعہ جو ہے وہ بہت وسیع اور بہت گہرا ہے، اور خواجہ صاحب سے انہیں ایک ہماری طرح ایک قلبی تعلق حاصل ہے۔ میں حفیظ فیضی صاحب آپ کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ سر۔ اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ان موضوعات پر گفتگو کے لیے آپ جو ہے وہ سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے ایک طرح سے ان کے افادے کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ان موضوعات پر انشاءاللہ جو ہے وہ کافی پروڈکٹیو جو ہے وہ رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو سر شکریہ واجب ہے مجھ پر، آپ کی مہمان نوازی کا، وقت کا اور تعارف کا بھی شکریہ۔ اور میں حرف مراد میں مراد حرف معنی لے کے آیا ہوں جناب۔ اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، تو ان ویڈیوز کی بنیاد پر اور جو ویڈیوز میں نے دیکھی تو آپ کے اور میرے موضوعات میں کچھ اشتراک ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ ایک مکالمے کی صورتحال پیدا ہو، جس میں ہمارا بنیادی موضوع ہوگا زبان، شعر اور سماج۔ جی زبان، شعر اور سماج پہ ہم مکالمے کی کوشش کریں گے۔ کچھ سوالات بھی ہیں میرے ذہن میں، جی وہ بھی میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جناب۔ تو باقی ہم اسے رسمی طور پر انٹرویو تو نہیں بنا سکتے، جی لیکن بہت اچھا ہے۔ مکالمہ ہی ہو تو اس میں جی کچھ جی نہ کچھ پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ یقیناً۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے سر کہ شعر کے جواز اور عدم جواز کی بحث میں نہیں پڑھوں گا، یہ بڑی پرانی بحث ہے جی پرانی بات۔ اور عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ شعر سماج تشکیل دیتا ہے یا سماج شعر تشکیل دیتا ہے یا شعر سماج تشکیل دیتا ہے؟ صحیح۔ کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ سماج شعر تشکیل دیتا ہے تو پھر شعر کو ہم کس طرح دیکھیں؟ جی اور اگر شعر سماج تشکیل دیتا ہے تو پھر شعر کی کیا اہمیت ہے؟ جی تو میں پہلے ایک سوال کروں گا تاکہ گفتگو چلے اس سے اور مکالمہ شروع ہو۔ پہلا سر سوال میرا یہ ہے کہ شاعری اور زبان کا تعلق کس نوعیت کا ہے؟ ان کا باہمی تعلق آپس میں کس نوعیت کا ہے؟ اور ہماری لسانی استعداد میں کون سے ایسے نقائص در آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم بڑی شاعری تک ہماری رسائی نہیں رہی اور بڑی شاعری کی تفہیم ہمارے لیے مشکل ہو گئی؟ جی ماشاءاللہ، بڑا زبردست آپ کا ایک اپروچ ہے ادب کی طرف، زبان کی طرف۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ جو زبان ہے وہ انسان کا، میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا ریسورس ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا، اس دنیا کو دیکھنے کا، اور شعور و وجود کی جو نسبتیں ہیں انہیں متعین کرنے کا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو زبان ہے، چونکہ جو زمانی ایک سفر ہے اور جو تاریخ کے حالات ہیں اور معاشروں کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ زبان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زبانیں نمو بھی پاتی ہیں اور زبانیں گلنا سڑنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل، یہ اس میں تاریخی حالات بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے آج کا دور تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبانوں کے خاتمے کا دور ہے، اور ہر روز کئی زبانیں جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا آخری بولنے والا بھی جو ہے مادری زبان کے طور پر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو زبان جو ہے وہ چونکہ انسان کا سب سے بڑا ریسورس ہے، اور کسی بھی معاشرے میں پایا جانے والا جو تصور حقیقت ہے اس کی اس زبان پر بہت گہری چھاپ ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زبانیں نمو بھی پاتی ہیں اور غلطی سڑتی بھی ہیں، تو زبان کا شاعری سے تعلق یہ ہے کہ شاعری کا فریضہ یہ ہے کہ وہ زبان کو اعلیٰ ترین سطح پر باقی رکھے۔ جی
اگر شاعری نہ ہو تو زبان کے جو اظہار کے اور ادراک کے اس کے جو وسائل ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے، اور وہ انسان کی جو بڑی ضروریات ہیں تہذیبی سطح پر یا اس کے شعور کی سطح پر جو اس کی بڑی ضروریات ہیں، تصور کی سطح پر جو اس کی بڑی ضروریات ہیں، تو زبان اس کام کو کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ ٹھیک۔ تو اس لیے شاعری جو ہے اس کا بنیادی ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ زبان کو اس کی اعلیٰ ترین سطح پر باقی رکھے، زندہ رکھے اور اس کی خدمت کرے۔ شاعری کا بنیادی ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ زبان کے جو وسائل اظہار ہیں وہ ان کو وسیع کرتی رہے، انہیں بہت تہذیبی سطح پر باقی رکھے، اور انسانی شعور کی جو ضروریات ہیں ان کو زبان سے متعلق جو ضروریات ہیں وہ تاکہ زبان سے پوری ہوتی رہے، کیونکہ اگر تاریخی حالات سے زبان گلنے سڑنے لگ جائے، اس کی استعداد جو ہے وہ کم ہو جائے، تو انسانی شعور سے آہستہ آہستہ وہ غیر متعلق ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا آپ نے جو کلاسک کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو میرا خیال ہے اس وقت جو مسلم ورلڈ ہے یا ہمارے جو مسلم معاشرے ہیں وہ زوال کے بعد زبان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، اور جو مسلم شعور کا جو کرائسس ہے یا بحران ہے، جس بحران سے ہم دوچار ہیں، اس میں اگر بہت ہی فاؤنڈیشنل بات کی جائے تو اس میں زبان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ یعنی مسلم ورلڈ جو ہے، یا ہم فرض کیا اگر ہم اپنے معاشرے کی صورتحال کو دیکھیں تو ہم جیسے سرائیکی میں خواجہ صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، بالکل۔ اگر ہم اپنے جس وسیب میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم اگر ان وسائل کا جائزہ لینا شروع کریں جو ہم نے خواجہ صاحب کی تفہیم کے لیے ڈیولپ کیے ہیں، تو وہ وسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ میگر ہیں، بہت کم تر ہیں، بہت فرومایہ قسم کے وہ وسائل ہیں۔ وہ سارے یعنی کہ وسائل ہمیں خواجہ صاحب کی تفہیم کے قابل نہیں بناتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے نا سیاسی زوال ہوتا ہے، جیسے طاقت کے ادارے ہیں، معاش کے ادارے ہیں، وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو کلچرز میں جو زوال آتا ہے، ثقافتیں جو زوال پذیر ہوتی ہیں، وہ اصل میں انسانی شعور کی زوال پذیری کی علامت ہوتی ہے۔ اور انسانی شعور کی جو زوال، انسانی شعور کا جو زوال ہے، اس کی سب سے بڑی جو بیرومیٹر ہے یا جو اس کو جس سے ہم میئر کر سکتے ہیں، وہ زبانیں ہیں جو وہ شعور استعمال کرتا ہے۔ تو ہم سرائیکی استعمال کرتے ہیں، پنجابی استعمال کرتے ہیں، سندھی استعمال کرتے ہیں، پشتو ہے، بلوچی ہے، اس طرح اور زبانیں ہیں، اور اردو ہے، اور انگریزی بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم ان زبانوں کو جو اس کی سب سے پست سطح ہو سکتی ہے، ہم ان زبانوں کو اس سطح پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کلچر زوال پذیر ہے۔ مثلا یعنی ہم خواجہ صاحب کو ان کی جو جتنی بڑائی ہے، ہم اس بڑائی کے ساتھ ان کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، اور خواجہ صاحب بتدریج ہم سے غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح سے ہم جو ہمارے بڑے شاعر ہیں، ہماری روایت کے بڑے شاعر ہیں، جیسے فارسی روایت کے، جیسے امیر خسرو ہے، بالکل۔ تو امیر خسرو کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، بیدل کے ساتھ بھی۔ کچھ جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے کلچر سے تو غائب ہو گئے ہیں، اکیڈیمیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فارسی پڑھ لی، یا وہ ان سے ان کے شعر شعر جانتے ہیں، ان پر ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو میر زندہ ہوں گے، غالب زندہ ہوگا، اس کے علاوہ جو اردو کے اتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، سب ہمارے جو ذہنی افق ہے اس کے اس پار ڈوب چکے ہیں۔ تو جو شاعری ہے، جیسا آپ نے فرمایا، اس کا زبان سے بہت گہرا تعلق ہے، اور شاعری کا بنیادی ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ زبان کو اس کی اعلیٰ ترین سطح پر تیار رکھے، ہر دم گھوڑے تیار رکھے۔ تو شاعری کا یہ بنیادی فریضہ ہے، تاکہ انسانی شعور اپنے اظہار اور ادراک میں اس زبان کو تہذیبی سطح پر استعمال کر سکے۔ ٹھیک۔ جیسے اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، جیسے آپ نے کہا زبانیں مر رہی ہیں، جی، یا ہمارے ہاں زبانیں مر رہی جی، ہیں، کم از کم یہ تو ہم کہہ سکتے جی، ہیں۔ جی، تو ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو تو کیا زبانیں مرنے کی جو وجوہات ہیں، زبان کے مرنے کی جو وجوہات ہیں، اس میں بنیادی محرکات کیا ہیں ہمارے ہاں خصوصاً؟ وسیب کی بات کریں۔ ہاں، وہ اس میں میری جو سمجھ میں بات آتی ہے، مطلب اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، انسانی شعور جو ہے نا، وہ اس کی جو سب سے بنیادی جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس دنیا میں رہتا ہے، جی،
تاریخ کے جس لمحے میں جس دنیا میں وہ رہتا ہے. آج کی دنیا جو ہے اس کے فاصلے بہت بڑھ گئے. پرانے زمانے میں اگر میں کہتا تھا آج کی دنیا تو اس سے میرے 1000 میل دائیں بائیں کا علاقہ مراد ہوتا ہوگا. اب تو اس میں ساری دنیا شامل ہو گئی ہے. بالکل. کیونکہ دنیا میں کسی دور کنارے میں ہونے والا واقعہ بھی میری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. بالکل. تو اس کی جو میرا خیال ہے وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کو سمجھنے کی استعداد سے محروم ہو گئے. اس لیے زبانوں کا یہ زوال واقع ہوا ہے. یعنی کہ زبان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سماج کو یا دنیا کو سمجھنے کا وسیلہ ہے. بہت بڑا وسیلہ، بنیادی ترین وسیلہ ہے. تو چونکہ ہم نے اس میں انسانی ول شامل ہوتی ہے، ارادہ شامل، یعنی میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے جس دنیا میں رہتا ہوں اس کو میں نے علمی طور پر سمجھنا ہے، عقلاً اس کو قابل فہم بنانا ہے، اس کو کسی توہمات، اسطوریات یا اس طرح کی جو خیالی باتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر قابل فہم نہیں بنانا. تو چونکہ یہ کام ہم بطور مسلمان کرنے میں کامیاب نہیں رہے تو وہ دنیا بھی ہماری رسائی سے باہر چلی گئی ہے، اور ہماری اپنی روایت جو تھی اس میں جو اساطین تھے وہ بھی ہماری رسائی سے باہر چلے گئے. اب یہ دنیا اور وہ ہماری جو پرانی دنیا تھی وہ میرا خیال ہے کسی معنی میں ہمارے لیے قابل فہم نہیں رہی. اب ہم صحافت کے ذریعے سے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن دنیا کو سمجھنے سے مراد وہ جو ہے وہ ایک اس کی علمی سطح ہوتی ہے کہ اس تاریخ کی کیا حرکیات ہے اور سرمایہ کی کیا حرکیات ہے، تصورات کیسے میری زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، میری تعلیم میرے بچوں کے ذہن کو کیسے تبدیل کر رہی ہے، یہ نیا کلچر جو ہے، انٹرنیٹ اور میڈیا جو ہے وہ ایک نئے انسان کی تشکیل میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں یہ زبان کے ذریعے سے قابل فہم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری جو زبان ہے وہ چونکہ ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا، یہ بھی ایک ارادی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے ہماری زبانیں بھی مر رہی ہیں، ہم خود بھی زوال پذیر ہیں، اور یہ دنیا جو ہے یہ مکمل اب تو ہمارے سانس بھی اس کی مٹھی میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہوگا. جیسے اس میں ایک گزارش اور تھی کہ اگر شاعر کا کام یہ ہے آپ کے بقول کہ شاعر ایک اعلیٰ سطح کی زبان کو تشکیل دے یا اعلیٰ سطح کی زبان کی حفاظت کرے. جی جی. اگر ایک شاعر اعلیٰ سطح کے خیالات ایک عام زبان کے اندر یا جو عوام الناس میں رائج زبان ہے اس زبان کے اندر بیان کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ شاعری کہاں ٹھہرے گی اور شاعر کا زبان کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہوگا، اسے ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ جو زبان ہے نا وہ ایک روزمرہ کی ضرورت بھی ہے، اس کا ایک نا افادی پہلو ہے. ٹھیک ہے. کہ میں نے کسی دکان سے سودا لینا ہے، یعنی جو زبان ہے وہ رابطے کی چیز بھی ہے. بالکل ہے. کہ میں دوسرے انسانوں سے جوڑتا ہوں. بالکل. جس طرح کی شاعری کی آپ نے مثال دی وہاں زبان جو ہے وہ ایک رابطے کی چیز کے طور پر اس کو وہ زندہ رکھتی ہے شاعری. تو وہ بھی اہم چیز ہے، لیکن زبان کا صرف رابطے کی چیز بن جانا جو ہے یہ تشویشناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو رابطے ہیں اس کی سطح بہت کم تر ہوتی ہے، یعنی میری جو سماجی یا معاشی ضروریات ہیں روزمرہ کی اس میں وہ زبان میری مدد کرتی ہے. بالکل. لیکن وہ انسانی وجود یا شعور کی گہرائیوں میں سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، یا اس دنیا میں جو تہذیبی سطح کے مسائل ہیں ان سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو رابطے کی زبان بھی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن زبان کی جو اصل فعلیت ہے وہ چونکہ تہذیبوں کو زندہ رکھتی ہے، نظام افکار کو زندہ رکھتی ہے اور انسان کے جذبے کی نئی سے نئی تشکیل کرتی رہتی ہے، اس لیے جب تک وہ سطحیں زبان میں پیدا نہ ہوں تو معاشرے جو ہیں وہ صحت مند نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. زبان کے حوالے سے سر کچھ کلیئرٹی میرے ذہن میں آئی، لیکن ہمارا جو بنیادی اس سارے زبان، شعر اور سماج، اس میں اہم ترین جو ہماری گفتگو رہے گی وہ شعر پہ رہے گی. جی جی. اب اقبال کے بقول کے بڑی اقوام تخیل سے جنم لیتی ہیں. جی. چونکہ بڑی شاعری، یہ شاعری تو تخیل ہی ہے اور بڑی شاعری تو تخیل کی معراج ہے. جی جی. تو کیا بڑی شاعری کی بنیاد پر قوم تشکیل پا سکتی ہے؟ اقبال نے جیسے تخیل کی بات کی ہے، اور تخیل سے صرف شاعری ہی پیدا نہیں ہوتی ہے، تخیل سے ایک پورا ورلڈ ویو بھی جنم لیتا ہے. بالکل.
اچھا، جب اقبال یہ فرماتے ہیں کہ تخیل سے قوم جنم لیتی ہے، تو اس کی جو بات میں ان کی جو بات میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ تخیل جو ہے وہ انسانی ول کا دائرہ کار متعین کرتی ہے. ٹھیک. تو جتنا کسی قوم میں بڑا تخیل ہوگا اس کی ول کے لیے چیلنجز یا میدان اتنا زیادہ بڑا ہوگا. قومیں صاف ظاہر ہے قوت ارادی سے تشکیل پاتی ہیں. قوت ارادی کی جو وسعتیں ہیں یا اس کے جو مقاصد ہیں وہ تخیل سے طے پاتے ہیں. اس لیے اگر قوموں میں تخیل کی موت واقع ہو جائے تو صاف ظاہر ہے پھر قومیں مر جاتی ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جی. اب تو ہم کوئی چیز وہ ہے نا، ہم تو اب کچھ سوچنے کے قابل بھی شاید نہیں رہے. یعنی ہمیں وہ بات جیسے مولانا روم کے وہ ہاتھی کی ہے نا، اندھے اس کو دیکھنے گئے، تو اب تو ہم ہاتھ لگا کے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ یہ لمبی ہے، چوڑی ہے، سطحی ہے، کیسی ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو ہمارے جو ڈسکورسز ہیں مولانا روم کی اس مثال کے حوالے سے، ہمارے ڈسکورسز جو ہیں ان کی آنکھیں جا چکی ہیں. اب ہم ہاتھوں سے ٹٹول کر یعنی بحیثیت قوم یا بحیثیت معاشرہ جو ہے، اب ہم ہاتھوں سے ٹٹول کر تاریخ کے اندھیروں میں سفر کر رہے ہیں. اب ہم کوئی اس میں شعور کا جو ایک عمل ہوتا ہے یا اس میں جو تہذیبی سطح کا علم کار فرما ہوتا ہے، وہ چیزیں ہماری زندگی سے خارج ہو گئی ہیں. اب ہم ٹٹول کر تاریخ اور معیشت کے یا سرمایہ کے ہاتھی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک کشکول ہے جو ہم نے پیچھے پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد دہائی دیتے ہیں کہ 4 سکے ہمیں بھی دے دو. تو جو اعلیٰ سطح کی زبان، اعلیٰ سطح کی فکر یا اعلیٰ سطح کا تخیل وہ ہماری زندگی سے اب خارج ہو گئے. ٹھیک. اچھا، اس میں سر یہ ہے کہ اگر اسے ہم یوں دیکھیں، میں ریفریز کرتا ہوں اپنے سوال کو، کہ تخیل کی قوموں کی تشکیل میں بنیادی اہمیت ہو گئی. بہت بڑھیا. اچھا، اس اہمیت کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں شعر پہ. کیا شاعری بھی قوموں کی تشکیل میں معاون اور مددگار ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پہ اگر ہم کہیں کہ مسلم تہذیب میں جو شعر کی روایت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور بلکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بادشاہ کے دربار میں ایک پوئٹ لاریٹ ہوتا تھا، ایک درباری شاعر ہوتا تھا جو قصیدہ کہتا تھا. اور وہ تو چلو ایک رسومیات تھی اس کی، لیکن وہ جو شعر ہے وہ جیسے انسانوں میں جو دلاوری ہے، بہادری ہے، یا زندگی کے وہ جو مورل آئیڈیلز ہیں ان کو زیادہ صراحت کے ساتھ وہ انسانوں کے دلوں تک پہنچا سکتی ہے. ان کے جذبے کو، جذبہ جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو شاعری جو ہے وہ انسان میں ایسے جذبوں کو جو بہت عرفہ نوعیت کے ہوتے ہیں ان کو وہ پیدا بھی کرتی ہے، ان کو ان کی نشو و نما بھی کرتی ہے اور ان کو منزل مراد تک بھی پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو اس لیے شاعری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے اہم رہی ہے. شاعری اصل میں انسان کا مسئلہ ہے. آج کل چونکہ مشینی دور ہے اور جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی جو نئی تشکیل کی ہے اس میں شعر کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے. اب انسان مشین کے ایک جز کے طور پر زندہ ہے اور اس کی شاعری اس کی ضرورت نہیں رہی. اس کی ضرورت اب ڈیٹا ہے. یعنی انسان کی ڈیٹا انسان کی ضرورت بن گیا ہے اور شاعری اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جو مشین ہوتی ہے اس میں جذبے نہیں ہوتے. اب طاقت کے جو منابع ہیں وہ انسان سے نکل کر مشینوں میں داخل ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے شاعری کی اہمیت بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے انسان رہنا ہے تو اس میں آج کے دور میں شاعری کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی مذہب کی ہے. واہ واہ. سر جیسے آپ نے بات کی کہ اگر آج ہم نے انسان رہنا ہے تو شعر کی ہمیں ضرورت ہوگی، آرٹ کی ہمیں ضرورت ہوگی، فنون کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو جو اصلی شاعری ہے، جو آج کا جدید شاعر ہے، اگر ہم شاعری پہ یہ ذمہ داری عائد کر رہے ہیں کہ شاعری ہی انسان کو انسان رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی، تو آج کا جدید شاعر کیا اصلی تقاضے پورے کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان کو انسان رکھے، یہ شاعری کی جو منصب ہے، جو مقصد ہے، وہ سامنے اس کو رکھے؟ بڑا زبردست آپ نے یہ بات فرمائی ہے
اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس سوال کو تھوڑا سا پھیلا لیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کیا ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں، کیا ہمارا استاد، ہمارا بزنس مین، تو چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک مجموعی زوال کی صورتحال ہے، تو اس میں کوئی بھی آدمی اپنی جو سماجی اور انسانی ذمہ داری ہیں وہ پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا. تو ہمارے شاعر کی بھی یہی صورتحال ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ شاعر جو ہے اس وقت جو ہماری تہذیب جس کریٹیکل پوائنٹ پہ ہے اس سے شاعر پر جو وہ بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وجودی نوعیت کی، میرا خیال ہے وہ ہمارا شاعر ان کو وہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ مثلاً کہ لڑکی روٹھ گئی، یا کوئی بھوک لگ گئی، یا برگر نہیں ملا، جی یا افسر ناراض ہو گیا، یا ضمیر کا کوئی سودا کرنا پڑ گیا. تو اس طرح کے جو بہت چھوٹے چھوٹے، صاف ظاہر ہے وہ بھی ہمارے حقیقی موضوعات ہیں. تو ہمارا شاعر ابھی وہاں تک محدود ہو گیا ہے. اس کا جو تخیل ہے وہ تخیل جو ہے نا وہ ایک اس کے لیے آزاد فضا کی ضرورت ہے. تخیل پنجرے میں نہیں رہ سکتا. تو ہمارا جو شعراء ہیں، جدید شاعری میں جو تخیل سامنے آ رہا ہے، وہ اس سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ تخیل جو ہے وہ پنجرے کی حدود سے باہر نہ جا سکتا ہو. تو اس لیے زوال کی صورتحال جو ہے وہ چاروں طرف نظر آتی ہے اور بڑی افسوسناک ہے. یہ سیاسی جکڑ بندی، معاشی جکڑ بندی، یقیناً یہ ہمارے تخیل کے اوپر بھی جکڑ بندیاں یقیناً یہ ہیں، اور وہ انسان حالات سے متاثر اور ہمارا تخلیق کار بھی جتنے بھی پر مار لے لیکن اس پنجرے کے اندر ہی پر مار رہا ہے. تو اس میں میری گزارش ہے کہ ایک مسئلہ جو تھوڑا سا مجھے نظر آتا ہے نا، ہمارے ہاں زبانوں کی استعداد کم ہونے سے بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے. یہ میں نے پہلا سوال بھی سر زبان کی استعداد کے حوالے سے کہا تھا. اب دیکھیں زبان تو سر میر کی کلیات ہے، وہ آپ کی شیلف میں محفوظ ہے، ہمارے پاکستان کی کئی لائبریریوں میں محفوظ ہے. تو میر کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہو پڑا ہوا ہے. ہاں جی، نقصان تو ہمارا ہے کہ میرا ہو رہا ہے. میر کو ہم نے فراموش کر دیا. بالکل بالکل. تو یا ہم کسی کی تحریر پڑھ کے کہتے ہیں کہ اس کی زبان مشکل ہے یا مفرس ہے یا محرب ہے، تو اس صورت میں تو زبان کی استعداد تو کم نہیں ہوئی، ہم جو زبان بولنے والے ہیں ان کی استعداد بہت زیادہ کم ہو گئی. یعنی وہ زندہ زبان کے طور پر باقی نہیں رہی. ایک ڈاکومنٹڈ لینگویج کے طور پر تو وہ موجود ہے، لیکن وہ میرے شعور کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان میں میری جو لسانی ضروریات ہیں بہت کم ہو گئی ہیں. اب رابطے کی طور پر زندہ ہے، یا میرے چھوٹے سے کسی جذبے کے اظہار کے لیے مجھے زبان کی ضرورت ہے. جو مسائل مجھے ایک کمیونٹی کے طور پر، ایک تہذیب کے طور پر درپیش ہیں، وہ نہ میرے تجربے میں ہیں، نہ شعور میں ہیں، اور نہ مجھے ان تک کسی قسم کی رسائی ہے. اس لیے وہ میں شاعری میں بھی اظہار نہیں پاتے. اقبال جو ہے وہ جس طریقے سے جان کنی کے عالم میں ہے، تو اس میں جو شدت ہے اتنی اقبال کی شاعری میں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ بہت ہی بڑی سطح پر چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اقبال کے حوالے سے آپ نے نام لیا آخری. اب اقبال جیسا شاعر ہمارے ہاں موجود ہے، اور اس کا کلام، چلو فارسی کا کلام تو اکثریتی لوگ نہیں پڑھ سکتے، اور اردو کلام ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے نصاب کا حصہ ہے. تو اس کلام کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے اثر کیوں نہیں لے رہے؟ منفی یا مثبت جو بھی اثر ہمیں لینا چاہیے تھا وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے اثر؟ میرا خیال ہے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ بھی اقبال سے کوئی زیادہ اثر قبول نہیں کر رہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں. یعنی اقبال مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو انکریزنگلی وہ ہمارے شعور سے غیر متعلق ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوتیں تاریخ کی اور طاقت کی اور سرمایہ کی، جنہیں میں کلونیلزم کہتا ہوں، انہوں نے ہمیں ایک ایسے انسان میں تبدیل کر دیا ہے کہ جس کی سطح جو ہے وہ تہذیبی نہیں رہی. اگر میں کوئی تہذیبی زندگی، انسانی زندگی کی سوچ رکھتا ہوں گا تو غالب یا وہ میری ضرورت ہے. مجھے جس طریقے کا انسان بنا دیا گیا، ہمارا پورا تعلیمی نظام جو ہے وہ زبان کی ڈسٹرکشن پر استوار ہے. وہ انسانی شعور کی ایک بالکل ایسی تشکیل جس کو ہم حیوانی کہہ سکتے ہیں، وہ اس اصول پر کام کرتا ہے.
تو اس کی جو ضروریات ہیں وہ بہت مادی نوعیت کی ہیں اور جو ڈیٹا سے پوری ہو جاتی ہیں. اس میں انسان ہونے کے جو پہلو ہیں وہ اس تعلیمی نظام نے آہستہ 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 کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی ہماری تعلیم جو انسان پیدا کر دی ہے، نہ اس کی کوئی اخلاقی ضروریات ہیں، نہ اس میں کوئی مورل سیلف باقی رہ گئی ہے، نہ اس کا کوئی تہذیبی شعور ہے، نہ وہ کوئی زبان رکھتا ہے، یعنی اپنی مادری زبان سے وہ نفرت کرتا ہے. اردو کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، انگریزی اسے آتی نہیں ہے، اگر آتی بھی ہے تو سطحی قسم کے فکر کی صورت میں آتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اسکالرلی انگلش ہے وہ بہت کم لوگوں کو آتی ہے. ایون بڑی جو اکیڈمک ورلڈ میں بھی اسکالرلی انگلش کا فقدان ہے. اسکالرلی انگلش سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی علمی کتاب پڑھنے کے قابل ہو جائیں، تو وہ تو یہاں کوئی چلن نہیں ہوا. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ ہم آہستہ آہستہ اقبال سے غیر متعلق ہو گئے. اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ایک نئی خودی کے حامل انسان کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جب وہ نئی خودی کا انسان اب ہمارے کلیکٹیو لائف کے یا ہماری اجتماعی زندگی کے ہر پہلو پر غالب آ گیا ہے، تو وہ نئی خودی کے انسان کا اقبال سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر اقبال کے ہاں خصوصاً نئی خودی کا حامل جو انسان ہے، تو اقبال تو اپنی کتاب اسرار خودی میں اس کا پورا فارمولہ بیان کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے، اس کو وضع کرو، تو وہ وضع نہیں ہو پائی. اس کا مطلب نہیں وضع نہیں. وہ جو نئی خودی کا حامل انسان ہے جو استعمار نے پیدا کی ہے وہ ہر جگہ چھا گیا. اچھا، اس میں سر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ مادری زبانیں بھی ہم نے چھوڑ دی. جی. اردو میں بھی ہماری استعداد واجبی سی ہے، واجبی سی، اور انگریزی بھی ہم بس سرسری سے ہاں جانتے جی سرسری سے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے زبان کی سطح پر، کہ ہم نے انسان نے اپنے خیالات کا اظہار زبان کے ذریعے کرنا ہے، چاہے وہ شاعری نہیں بھی ہے. جی ٹھیک ہے. جب وہ زبان ہی ہمارے پاس محدود ہے، کوئی ایک زبان بھی ہمارے پاس ایسی موجود نہیں ہے جس میں ہم میس لیول پہ اعلیٰ عرفہ خیالات کی ترسیل کر پائیں. جی. تو ایسی صورت میں اتنا بڑا ویکیوم کریٹ جو ہو گیا، اس کو کس طرح ہم پور کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں اس کی جو روٹس ہے نا، جو جس ویکیوم کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اس کی جو روٹس ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. یعنی ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ کیونکہ اگر آپ اجتماعی تعلیم کو دیکھیں تو اس کا جو بنیادی ترین مسئلہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا وہ لینگویج کویسچن تھا. بالکل. اور لینگویج کویسچن ہی آج سب سے بنیادی ترین مسئلہ ہے ہمارا. دیکھیں، آدمی کی لفظ کے ساتھ جو نسبت ہے یا زبان کا جو ذوق ہوتا ہے وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اپنی مادری زبان سے تعلق نہ ہو. یعنی کہ انسان کا جو سب سے گہرا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ماں سے ہوتا ہے. بالکل. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا ماں سے تعلق منقطع ہو گیا ہے. بالکل. تو باقی کس انسانی رشتے کی حرمت جو ہے اس کا سبق دیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم اپنا بنیادی ترین رشتہ باقی نہیں رکھ سکے، بالکل، تو باقی تو فورگون کنکلوژن ہے کہ وہ باقی نہیں رہ سکتے. نہیں رہیں گے. بالکل. اسی طرح سے لفظ کے ساتھ جو نسبت ہے میری روحانی، میری سماجی ضرورت کی، ذوق کی، جذبے کی، وہ لفظ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب مجھے مادری زبان کے ساتھ کوئی سروکار رہ گیا ہو. اگر میں اپنی مادری زبان سے منقطع ہو گیا ہوں، پھر مجھ میں کوئی ذوق، کوئی رفت، کوئی گہرائی زبان کے حوالے سے پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی کہ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنی مادری زبان سے دور ہو گئے تو ہم کسی زبان کے قابل نہیں رہے. کسی زبان کے قابل. بہترین بات ہے سر. اب میری عرض یہ ہے کہ اس میں دیکھیں میری ماں تو فوت ہو جاتی ہے، یعنی ہر انسان کی ماں فوت ہو جاتی ہے، لیکن ماں مادری زبان کی صورت میں باقی رہتی ہے. میری ماں تو فوت ہو گئی، لیکن مادری زبان کے مرنے سے میرے اندر جو میری ماں کی پریزنس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو میں اپنے انسان ہونے کی شرائط کو جب نئے سرے سے متعین کروں گا تو میں تو پتہ نہیں وہ انسان ہونا بھی کوالیفائی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. یعنی کہ
یعنی کہ زبان کا خواب صرف اس صورت میں دیکھا جا سکتا ہے جب میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے وجودی تعلق کو باقی رکھنے میں کامیاب رہوں۔ مادری زبان کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ باقی رکھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اس نے زمین بیچ دی تو اس نے اپنی ماں کو بیچ دیا، لوگ بڑا برا مناتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو انسان کی اصل ماں ہے نا اس کی زبان ہے، بالکل، اور اس کو تو اب کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ بالکل بالکل، اور ماں بولنا سکھاتی ہے اور زبان خیالات کا اظہار سکھاتی ہے ہاں ہمیں۔ تو وہ ہمارے خیالات اگر ہمارے اندر ہی رہ ہاں گئے جی، اور وہ باہر نہیں آئے کچھ بھی نہیں باقی رہا، تو یتیم کچھ ہو بھی گئے۔ نہیں باقی رہا۔ بالکل، میں گونگا ہو گیا ہوں، میرے اعصاب شل ہو گئے، میں کوئی محسوس بھی نہیں کر پاتا۔ میں جب کوئی چیز محسوس کرتا ہوں میں اس کا اظہار نہیں کر پاتا۔ اب دیکھیں نا، اگر مجھے میری زبان سے محروم کر دیا گیا، اس سے بڑا کوئی کنسیویبل کرائم ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب سے بڑا کرائم۔ بالکل ایسا ہے سر۔ یعنی کہ کوئی بندہ اگر پنجابی بولتا ہے یا سرائکی بولتا ہے یا سندھی بولتا ہے یا بلوچی بولتا ہے تو تھوڑے سے مہذب ماحول میں لوگ اس کو ذرا ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اگر انگریزی بول رہا ہو تو اس کو لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ بالکل ایسا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو وہی میکالے کا ایجنڈا ہے نا جو پورا ہو گیا۔ بالکل، ٹھیک ہے نا۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں خواجہ فرید علیہ رحمت سے، بلے شاہ سے، یا میاں محمد بخش سے، یا سلطان باہو سے، یا لطف علی سے میں کیوں غیر متعلق کر دیا گیا، اور ان سے متعلق ہونا جو ہے وہ اس کی اتنی پرائس کیوں رکھ دی گئی؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ زبان کا ذوق قطعاً پیدا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی مادری زبان کا ذوق نہ ہو۔ بالکل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کی نفسیات اس طریقے سے کام ہی نہیں کرتی کہ میں اپنی مادری زبان کو ترک کر دوں اور کسی دوسری زبان میں اعلیٰ ترین کارنامے سر انجام دینے کا سوچتا پھر۔ یہ تو نان سینس ہے۔ ایک چیز جو میں خاص طور پہ برصغیر کے جو کلچر ہے، برصغیر کے چونکہ یہاں لینگویجز کی ورائٹی بہت زیادہ ہے، تو مسلمانوں نے اپنی کسی زبان کو نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کی جو سماجی، جمالیاتی، اس طرح کی جتنی بھی ضروریات تھیں اس کے لیے انہوں نے اپنی زبانوں کو زندہ رکھا، اور اپنی تہذیبی ضروریات کے لیے فارسی کو استعمال کرتے رہے۔ بالکل ایسا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں تو انسان کی جو سیلف ہے وہ اور زیادہ انرچ ہو جاتی ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے نا، جی، کہ میں اپنی مادری زبان سے ویسے ہی جڑا ہوا ہوں، جڑا ہوا ہوں، لیکن میں اپنی تہذیبی ضروریات کو فارسی کے ذریعے سے پورا کرتا ہوں یا عربی کے ذریعے سے پورا کرتا ہوں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کتنا بڑا لٹریچر ہم نے پیدا کیا، کیسی کیسی زبانیں ہم نے پیدا کی، اب تو بالکل ہی جھاڑو پھر گیا، بنیاد ہلا دی جو مادری زبان۔ سب کچھ ہلا دیا، جھاڑو ہی پھر گیا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا، اس میں سر ایک مادری زبان والے حصے پہ میں آؤں گا کیونکہ میں نے خواجہ صاحب پہ بات کرنی ہے، جی لیکن اس کا ایک یہاں پہ آپ نے کہا کہ جدید شاعر، خصوصاً میں اردو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ جدید شاعری یا جدید شعر عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہمیں کلاسک سے رجوع کرنا چاہیے؟ اور اگر کلاسک سے رجوع کرنا چاہیے تو کیا ہم اس سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں، یا ہمیں اس کی بازیافت کے لیے، تفہیم کے لیے کس طرح کے وسائل استعمال کرنے چاہیے؟ میرا خیال ہے تھوڑی سی کوشش کر کے نا ہم اپنے روٹ سے جڑ سکتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسا پیاسا چشمے پر پہنچ جائے، تو اس سے جس طرح کی شخصیت میں فلاورنگ ہوتی ہے وہ پھر آسانی سے ممکن ہو جاتی ہے۔ صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اب تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا ہوا، میں تو کلاسیکس کو بہت گھٹیا سمجھتا ہوں۔ میں ہر وہ چیز جو آج سے 100 سال پہلے قیمتی ہوتی تھی آج میں اسے بالکل ہی کمتر سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو ایک اپروچ ہے، اب دیکھیں نا، اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو آپ نے خواجہ صاحب کو چھوڑ دیا، آپ نے سلطان باہو علیہ رحمت کو چھوڑ دیا، بلے شاہ کو چھوڑ دیا، میاں لطف علی کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنے کلاسک چھوڑ دیے، اردو، فارسی، عربی بھی چھوڑ دی، تو چلو یار آپ شیکسپیئر پر تو کلام کرنے کے قابل ہو جائیں نا۔ واہ،
تو چلو یار ہمیں ہیملٹ کی پوری جو اس کا جو منظر نامہ ہے، شیکسپیئر بہت بڑا شاعر ہے، بالکل، تو چلو یار ہمیں کچھ شیکسپیئر کے بارے میں ہی بتا دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی نہیں پتہ. اپنا چلو یار آپ شیکسپیئر کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتے تو آپ چلو ہمیں ہائیڈگر ہی سمجھا دو. یار اس کا بھی کچھ نہیں پتہ. چلو اور یار رالز کے بارے میں ہی ہمیں کچھ بتا دو، اس کا بھی کچھ نہیں پتہ. یہ تو صفائی ہے مکمل صفائی. اپنا بھی کچھ نہیں رہا، اور جو جن کی وجہ سے میں نے چھوڑا وہ بھی مجھے حاصل نہ ہوئے. ٹھیک ہے سر. یہ تو بڑی ٹریجک سچویشن ہے، بالکل بڑی المناک صورتحال ہے. تو اچھا اس میں سر اگر ہم کلاسک کی طرف رجوع کرتے ہیں، جی میں تخصیص کر دیتا ہوں جی کہ خصوصاً میں میر اور غالب کی بات کروں جی کہ ہم میر اور غالب سے جڑنا چاہتے ہیں، جی یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو ان سے جوڑیں، تو اس کے لیے کیا وسائل ہمیں چاہیے، کیا وسائل درکار ہیں کہ ہم میر اور غالب سے اپنی نئی نسل کو جوڑ پائیں اور وہ اس قابل ہو پائیں کہ وہ اس کی تفہیم کر پائیں؟ میرا خیال ہے اس کا بڑا سادہ طریقہ ہے کہ لفظ سے جو تعلق ہے اس کو ریویو کر کے اسے ذرا ری ایڈجسٹ کیا جائے. ٹھیک. اگر ہم اپنی تعلیم میں لفظ کے ساتھ جو تعلق ہم بچے کا پیدا کرتے ہیں اور جو پھر ایک فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اگر ہم اپنی تعلیم میں لفظ کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے تعلق کو رینیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لفظ کے ساتھ اس کی ذہن کی نسبتوں کو کسی طریقے سے ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو میرا خیال ہے یہ کام بہت آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. سر اس کا اور اس میں ایک میں اور چیز معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم میر کو یا غالب کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنی چیزوں کی ناقدری جو ہے نا اس کو فطرت ثانیہ بنا دیتے ہیں. یار ٹھیک ہے لکھنؤ کی اردو پڑھنا، دلی کی اردو پڑھنا بڑا اچھا ہے، لیکن اس سے مجھ میں یہ احساس کمتری آپ کیوں پیدا کرتے ہیں کہ میں خواجہ صاحب کو نہ پڑھوں، میں بلے شاہ کو نہ پڑھوں؟ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کا یہ بائی پروڈکٹ ہے. آئی اسٹارٹ ہیٹنگ مائی سیلف، مائی اون کلچر، مائی اون تھنگس، مائی اون لینگویج، مدر ٹنگ. میں ان سے فیڈ اپ ہو جاتا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ایک ٹرانسفارمیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید تعلیم انسان میں نئے نفسیاتی رویے پیدا کرتی ہے، اور وہ نئے نفسیاتی رویے یعنی کہ ایک قصدن پیدا کیے جا رہے ہیں. یعنی یہی وہ رویے تھے جو انگریزی استعمار چاہتا تھا کہ یہاں رائج ہوں. کہ ایک بندہ جو ہے وہ جو اپنی تاریخ سے نفرت کرتا ہے، اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے، مذہب سے بھی نفرت کرتا ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا، ڈرتا ہے نا. اچھا ڈر کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتا. تو اپنی تو نہ تاریخ سے اس کو کوئی دلچسپی ہے، نہ اپنی زبان سے کوئی دلچسپی ہے، نہ اپنے لوگوں سے کوئی دلچسپی ہے. اس کا تو خواب خیال یہی رہتا ہے، جیسے ہمارے سیاستدان یا بڑے لوگ ہیں کہ جو اقتدار میں ہیں لوگ، طاقت میں، کہ یہاں سے لوٹ مار کرو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں کی طرح سے لوٹ مار کرو اور یہاں سے بھاگو واپس. یہاں لوٹ مار کرو اور وہاں جاؤ. اب جو بیچارے لوٹ مار نہیں کر سکتے وہ ان کے پاس ادھورا خواب رہ جاتا ہے کہ بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے. تو ان کا پورا خواب ہے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں کا خواب تھا وہ پورا خواب تھا کہ لوٹو اور بھاگو. لوٹو تو پھٹو، ٹھیک ہے نا، سرگی ہے نا، پھٹو ہی تھا. اچھا پھٹو کا مطلب بھجو ہی تھا. بالکل. اچھا تو اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو باقی ہم جیسے ہیں بیچارے وہ لوٹ تو سکتے نہیں ہیں، وہ تو لوٹنے والے لوگ ہیں، لیکن خواب ان کا ادھورا ہے کہ کسی طریقے سے ہم نکل جائیں، امریکہ پہنچ جائے. وہ انڈیا کا ایک مشہور وہ بندہ ہے، وہ ان کا گرو ہے. تو یہ کل پرسوں میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگا کہ اگر انڈیا کو لوگوں کو ویزا دے دیا جائے تو کہتا ہے 85% لوگ جو ہے نا وہ سمندر میں تیرتے ہوئے جو ہے نا وہ یورپ پہنچ جائیں گے ویزا میسر آ جاتی اگر ان کو یہاں سے اجازت دے دی جائے، ویزا چیزیں مل جائے. بالکل. ہمارے یہاں بھی یہی صورت ہے. بالکل یہ اس سے زیادہ بری صورت ہے. ہاں، ہندو مسلم کا فرق نہیں ہے. جی
یہ ذہن جو ہے یہ انگریزی تعلیم سے پیدا ہوا ہے نا، کہ بھاگو یہاں سے اس جنت میں جاؤ جو انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے۔ بطور ایک ماہر تعلیم آج ہمیں آزادی حاصل کی ہوئے قریب 75 سال ہو گئے ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، تو بطور ایک ماہر تعلیم آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم جو کلونیل دور کی نظام تعلیم تھا وہ لے کے چل رہے ہیں، جی تو ہم اسے 70-75 سالوں میں کیوں تبدیل نہیں کر پائے؟ اور آج بھی رویہ وہی ہے ہمارے، 100%، اور ہماری بیہیویئرز بھی وہی ہیں، بالکل، اور ہمارے اب سیاستدان کا بھی وہی بیہیویئر ہے، عام آدمی کا وہی بیہیویئر ہے، واہ واہ، بالکل وہ ہم اس کو تبدیل نہیں کر پائے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے سر، اس میں بنیادی طور پر ایک نقطہ جو ہے کہ ہم اپنے تہذیبی سرمایہ کے سامنے شرمندہ ہیں، جی جی، اور وہ شرمندگی اسی دور سے چلی آ رہی اسی ہے، دور سے چلی آ رہی جب تو اس کے لیے لازمی وہی ہے کہ ہم اپنے تہذیبی سرمایہ کی طرف رجوع کریں۔ ہے۔ جی جی، جب ہم اپنے تہذیبی سرمایہ کی عزت کریں گے تو اس کا پرتو ہم پہ پڑے گا، ہم اپنی عزت کریں گے۔ ایگزیکٹلی، تو اس صورت میں تو وہ آپ کی جو بات ہے نا مادری زبانوں والی، مجھے سمجھ بھی آتی ہے، اور خواجہ صاحب کا میں عاشق ہوں، جی تو میں اسے بنیادی جو نقطہ ہے اس میں پہلا حصہ تو اردو شاعری کے حوالے سے تھا، اس میں صرف میں یہی چاہوں گا کہ سر آپ میر کو پڑھتے ہیں اور آپ میر کے عاشق ہیں، تو میر کو ہم اگر باقی اردو شعراء سے جو بڑے اردو شعراء ہیں ان سے اگر آپ ممتاز کرتے ہیں تو وہ کیا خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر آپ میر کو باقی تمام اردو شعراء سے ممتاز کرتے ہیں؟ اصل میں جو میر میں نا بہت بنیادی اور پہلی چیز ہے نا، مثال کے طور پہ اگر ہم غالب کی بات کریں، یہ میرا خیال ہے کوئی عام سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ غالب جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیریبرل ہے، دماغی ہے، ٹھیک ہے ایبسٹریکٹ ہے بہت زیادہ، جی، اور میر جو ہے نا وہ نہ سیریبرل ہے نہ ایبسٹریکٹ ہے۔ میر انسان جیسے ہے اس دنیا میں جیسے زندگی گزارتا ہے، اس کے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے جو احوال علم ہیں ان کو جس طریقے سے میر جو ہے وہ بیان کرتا ہے، تو وہ مجھے کچھ زیادہ اس میں دماغ نہیں لڑانا پڑتا۔ میر کا چونکہ بنیادی تجربہ جو ہے وہ عشق کا ہے، تو میر کا عشق اتنا بڑا ہے، اتنی وسعت ہے کہ ہم جیسے جو چھوٹے لوگ ہیں ان سب کے عشق جو ہیں وہ اس میں سما جاتے ہیں۔ واہ، میر کا عشق اتنا بڑا ہے، تو اس لیے میں اپنی زندگی کو، میں اپنے علم کی جب معنویت جاننا چاہتا ہوں، میں اپنے عشق کی، اپنی نارسائی کی، اپنی ناصبوری کی، اپنی خونفشانی کی، اپنی جگر کاوی کی، یہ میری زندگی کے روزمرہ تجربات ہیں، لیکن میں انہیں ڈھنگ سے نہ محسوس کر سکتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن جب میں میر کو پڑھتا ہوں تو میرا جو زندگی کا روزمرہ زندگی گزارنے کا جو ایک جو تجربہ ہے وہ میرے لیے ایک بڑی سطح پر بامانی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں یعنی کہ میر میں ہمارا دل ہر وقت لگا رہتا ہے، واہ، اور میر ہی تو ہیں اور کون ہے، سچی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میر صاحب کے ہاں جو اردو زبان ہے نا، وہ اس وقت اردو ایک فارمیٹو فیز بھی تھی، لیکن میر صاحب جس طریقے سے زبان کو استعمال کرتے ہیں اور جس طریقے سے جذبوں کو اور امیجز کو اس میں گونتے ہیں، میرا خیال ہے وہ غیر معمولی ہے، واہ، وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نثر لکھتے ہیں تو میر کی شاعری کا جو مسلسل مطالعہ ہے وہ آپ کی نثر کو انریچ کر دیتا ہے، واہ، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور نثر نگار کو پڑھیں۔ اگر آپ زبان کا ذوق رکھتے ہیں، لفظوں کو اگر آپ ان کی آپس میں نسبتوں کا بھی ذوق رکھتے ہیں، تو میر کی شاعری پڑھنے سے آپ کی جو نثر ہے وہ انریچ ہو جاتی ہے۔ میر کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جناب، کہ مجھے ایک دوست ہیں، وہ فارسی کے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اجمی روایت سے مراد وہ پشتو، فارسی، اردو اور ترکی لیتے ہیں، صحیح، کہ میں اجمی روایت میں میر سے بڑا شاعر کسی کو نہیں مانتا۔ بڑی بات ہے ویسے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ تھا اور ہم میر کے عاشق تھے، ہمیں جملہ مل گیا، ہم نے بھی جملہ کی جگہ ٹکا دیا۔ اچھا، اب جملہ ٹکایا، وہ آگے استاد آدمی تھے، تو استاد نے کہا کہ کیا فردوسی سے بھی بڑا شاعر ہے، مولانا روم سے بھی بڑا شاعر ہے، صحیح،
اچھا اب جواب نہ بن پایا مجھ سے تو میں بڑی تگ و دو میں رہا، پریشانی میں رہا، تو پڑھتا بھی رہا، دوستوں سے بات بھی کرتا، تو جواب مجھے مل گیا. واہ واہ. تو جواب یہ ہے کہ خصوصاً رزمیہ کے حوالے سے کہ جب رزمیہ شاعری ہوتی ہے تو اس میں ایک لارجر دین لائف ہیرو کریٹ کیا جاتا ہے، بڑا قد آور ہیرو کریٹ کیا جاتا ہے. واہ واہ. اور جب اس ہیرو کو گرایا جاتا ہے تو ایسی آواز پیدا ہوتی ہے، دھڑم کی آواز، جس سے دل کے اندر صدمے کا احساس اور خوف کا احساس اور رائگانی کا احساس، ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں جو المیہ تشکیل دیتے ہیں. یقین. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہے کام کہ اتنا لارجر دین لائف ہیرو کریٹ کر کے اس کو گرانا تو آواز پیدا ہوگی. میر کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے گرنے سے بھی اتنا بڑا کیا بات ہے, کیا تشکیل دے واہ واہ واہ. یہ ہے. تو وہ میں نے استاد کو جواب دیا کہ ہاں کوئی شک, فردوسی سے بڑا شاعر ہے. واہ واہ. کہ وہ عام آدمی کے گرنے کو بھی اس سے وہ آواز پیدا کرتا ہے جو ہرکولس کے گرنے سے یا رستم کے گرنے سے. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ میر کا سر کارنامہ ہے. باقی سر میر پہ تو گفتگو کر لی اور ہم انٹرویو کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. جی جی. اور لیکن میں چاہوں گا کہ میر کے ایک دو شعر جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوں وہ میں ضرور آپ سے سننا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک شعر سنانا بھی چاہوں گا. جی. کہ تعلی کے شعر تو بہت دیکھے ہیں ہم نے, ہر شاعر کے ہاں ملتے ہیں اور شاعر کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جی. لیکن میر چھوٹے لفظوں سے ایسے لفظ جو کہ الٹے ہیں جیسے ناتوانی. جی جی جی. تو وہ ایک علیحدہ ہی انداز ہے میر کا. واہ واہ کیا بات. جیسے بڑا مشہور شعر ہے میر کا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. تو اس طرح کی تعلی میر کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ. شعر عطا کیجیے سر. میں بس مجھے اصل میں شعر یاد نہیں رہتے تو ایک شعر میں عرض کرتا ہوں. وہ ہے نا کہ ہے کہ دل خراشی و جگر چاکی و خون افشانی. واہ واہ. دل خراشی و جگر چاکی و خون افشانی, ہوں تو ناکام پر رہتے ہیں مجھے کام بہت. واہ واہ واہ. تو وہ ایک بہت مشہور شعر ہے, وہ تو میرے خیال سب کو ہی آتا ہوگا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے. واہ واہ. دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. واہ واہ. یہ دیکھیں کتنا بڑا شعر ہے. بہت بڑا شعر ہے سر. بالکل. تو ایک اور شعر ہے کہ میں نہ کہتا تھا کہ نقش اس کا نہیں نقاش سہل. میں نے کہتا تھا میں نہ کہتا تھا کہ نقش اس کا نہیں نقاش سہل, چاند سارا لگ گیا تب نیم رخ صورت ہوئی. واہ واہ واہ. چاند سارا لگ گیا تب نیم رخ صورت ہوئی. ایک اور بہت بڑا مجھے وہ کمال کا شعر ہے, وہ مجھے اصل میں شعر بھول جاتے ہیں. بہار رفتہ پھر آئی تیرے تماشے کو. بہار رفتہ. بہار رفتہ پھر آئی تیرے تماشے کو. یمن قدم نے تیرے, یمن قدم نے تیرے چمن کو نہال کیا. واہ 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 واہ. یمن قدم نے تیرے چمن کو نہال کیا. میرا خیال اللہ کرے صحیح ہو, ایسے مجھے یاد ہے کہ یہ جو پہلا مصرع ہے کیسی اس میں کمال ہے کہ بہار رفتہ پھر آئی تیرے تماشے کو. واہ. کہ بہار رفتہ جا رہی تھی لیکن تو چمن میں آیا تو پھر لوٹ آئی. ہاں کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. میر صاحب تو خیر بہت بڑے شاعر ہیں, کرافٹس میں بھی بہت بڑے ہیں. زبان کو جس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں اس میں جو تخلیقی جہتیں ہیں وہ بندے کو حیران کر دیتی ہیں. بالکل. تو اگر بندہ ان کے شاعری پر غور کرتا رہے تو اس کی جو تحریر ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. تو میں اگر کچھ عرصہ میر کو نہ پڑھوں تو لکھنا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ وہ کو بیگار کر رہا ہو. واہ. تو میر جس طریقے سے لفظوں کو برتتے ہیں وہ بہت غیر معمولی, بہت غیر معمولی ہے. واہ. اچھا سر, میر کے بعد اب میں نہیں سمجھتا کہ اردو شاعری میں گنجائش رہ گئی ہے جی جی بات کریں تو انٹرویو کا اگلا حصہ جو ہے سر وہ کیونکہ وسیب کے حوالے سے جی. اور میں انٹرویو نہیں کہوں گا, اسے مکالمہ ہی کہوں گا کہ مکالمے کا اگلا حصہ صحیح وسیب کے حوالے سے ہے. اور وسیب میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دو بہت بڑے قد آور شاعر میسر آئے. جی. ایک آج سے 300 سال پہلے مولوی لطف علی بہاولپوری صاحب, جی.
اور اس کے بعد خواجہ صاحب. تو میں بات سب سے پہلے مولوی صاحب کے حوالے سے کروں گا کہ مولوی صاحب سر جو 300 سال پہلے زبان لکھ رہے ہیں اور سیف النامہ میں جس طرح کی زبان انہوں نے تشکیل دی اور جو منظر نامہ انہوں نے تشکیل دیا، اس میں دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ سرائیکی زبان آج سے 300 سال پہلے بھی ایک طاقتور زبان اور ترقی یافتہ زبان کی صورت میں موجود تھی. سرائیکی زبان ایک ترقی یافتہ زبان کی صورت میں موجود تھی، اور جو منظر نامہ ہم وہ تشکیل دیتے ہیں، اس منظر نامے میں جو وسیب کی منظر ہمیں نظر آتے ہیں، جو وسیب کے خد و خال نظر آتے ہیں، وہ ایک ترقی یافتہ سماج یا ترقی یافتہ معاشرہ جہاں پہ سکون ہے، جہاں پہ معاشیات کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی لوگ خوش طریقے سے خوشحال ہیں، پراسپر ہیں. تو آج ایسا نہیں ہے. صحیح بات. اچھا، یہ اس ساری تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اب جب وہ کتاب ہمارے سامنے جو توئی صاحب نے پیش کر دی ہے، ان کی پیشکش بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے اور اس کی ہم قدر کرتے ہیں. تو آج بھی ہم اس کتاب سے دور کیوں ہیں جو آسان زبان میں ہے؟ آج بھی وہ کتاب ہم عام محفلوں میں اس کا ذکر نہیں سنتے یا اس کو ہم اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بناتے. جو ہمارے متعلق ہے، ہماری زبان میں ہے، آسان زبان میں ہے، اور وہ ہمیں اپنی مادری زبان سے جوڑ سکتی ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. گزارش ہے کہ جو استعمار ہے، کلونیلزم جو ہے، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تہذیب کا ایک پروجیکٹ ہے. تو وہ جو انسان میں یا اپنے محکوموں میں جو ڈسپوزیشن کرتا ہے، یعنی ڈسپوزیشن کا مطلب انہیں چیزوں سے جو محروم کر دیتا ہے، وہ جو ڈسپوزیشن ہے وہ مائنڈ میں بھی ہے اور پاکٹ میں بھی ہے. یعنی پہلے انہوں نے ہماری جیبیں خالی کی، تو اس کے بعد ہمارے دماغ بھی خالی کر دیے. وہ جیسے حبیب جالب کہتا ہے نا، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا. تو یہ ذہن کی لوٹ ہوئی ہے. ہم ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو دولت کی لوٹ کی یہاں سے، وہ تو نظر آتی ہے. تو ذہن کو لوٹنے میں ضیاء الحق اکیلا نہیں ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہی کام کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ہماری کلچرل ڈسپوزیشن ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی مادری زبان سے کٹ گئے، ان زبانوں سے کٹ گئے. اب کون ہے جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو، خواجہ صاحب کو یا لطف علی علیہ رحمت کو یا بلے شاہ، کون ہے جو پڑھنا چاہتا ہے؟ اب تو ہمارے وہ جو انسان بنا ہے وہ صرف چارہ کھاتا ہے. ڈیٹا جو ہے وہ انسان کا چارہ ہے نا، مشینوں کا چارہ ہے. اب انسان بھی ویسا بن گیا، اس کو بھی ڈیٹا کی ضرورت ہے. ڈیٹا کے بغیر تو اس جدید دنیا کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اب جو ہماری ترجیحات ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہو، اور مجھے اب جذبوں سے اور ان ساری چیزوں سے، سوچوں سے، تصورات سے، ہم کہتے ہیں یار یہ انگریزوں کا کام ہے، وہ کر ہی رہے ہیں نا، ہم نے تو بس روٹی کمانی ہے. تو یہ ہماری ایجوکیشن کا جو پورا پروجیکٹ تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور ہماری ذہن کی لوٹ بھی مکمل ہو گئی، جیب کی لوٹ بھی مکمل ہو گئی، بلکہ آج تک جاری ہے. بالکل جاری ہے. مسلم معاشروں میں تو یہ صورتحال ویسی کی ویسے پرسسٹ کر رہی ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیں، جب تک میں اپنی مادری زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، جب مجھے اپنی مادری زبان کے ساتھ کوئی نسبتیں ذہن کی، میرے وجود کی، میرے انفس کی، اس کے ساتھ میرے جذبے، میرے تصورات، میری فیلنگز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میری مادری زبان سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، تو اس وقت تک مجھے دنیا میں کسی ادب کا ذوق پیدا نہیں ہو سکتا. ایک چیز میں عرض کروں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ جو جدید تعلیم ہے، یہ استعماری تعلیم ہے نا، یہ انگریزوں نے بنائی تھی. یہ انسان میں یا ان لوگوں نے جو اس تعلیمی عمل سے گزرتے ہیں، اس میں ایک بہت گہری نوعیت کی بیگانگی پیدا کرتی ہے، جس کو ایلینیشن کہتے ہیں. وہ جو ایلینیشن ہے نا، یہ اس کا ایکسپریشن ہے. یہ جو کہ میں خواجہ صاحب سے غیر متعلق ہو گیا ہوں، کہ یہ میں جب اپنے آپ سے کٹ گیا ہوں،
تو وہاں مادری زبان کا، اس میں لکھے جانے والی شاعری کا، اس میں لکھے جانے والے ادب کا مجھے کیا اس کا احساس باقی رہے گا؟ یہ بیگانگی اتنی گہری ہے، یہ میرے پورے باطنی طور پر میں جو انسان ہوں اس کی ایک نئی تشکیل ہے یہ. جی تو وہاں انگریزی کے چند فکروں کی ضرورت تو ہے، ان مصنوعیوں کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ صاحب کو اب کون وہ موسیقی میں آ جائے تو اس سے چلو ان کی کافیاں کو تھوڑا سا وہ ہو جائیں گی، ورنہ جو ہے کون